آپ تو پولیٹیکل آدمی ہیں, اگر ٹرائل ہوتا ہے اور کنوکشن ہوتی ہے اس کے اوپر ملٹری کورٹ میں, اس کی کریڈیبلٹی کتنی ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ اس میں تو جی فیصلے پہلے ہو جاتے ہیں اور بعد میں صرف اناؤنس ہوتے ہیں. کریڈیبلٹی کتنی ہوگی؟ کیا یہ ان کے سٹانس کو اور تقویت نہیں ملے گی کہ میں تو وکٹم ہوں, ٹارگیٹڈ ہوں, اور اب دیکھیں کیونکہ میری پارٹی پہلے توڑی اب مجھے اندر کر دیا اور ایک شیم ٹرائل تھا, اس کی لیجٹیمیسی آپ لوگ کنونس کر پائیں گے لوگوں کو؟ سر, لوگوں کا جو کنونس کرنے کا ہمارا رویہ ہے پاکستان پورے کا, وہ تو عجیب ہے. ہم کمزور آپٹکس کے اوپر درست فیصلے نہیں کرتے. یہاں پہ پہلا کوشچن یہ ہے کہ کیا آرمی ایکٹ لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے, ٹھیک, اور کیا جو جرم ہوا ہے اس کا تعین کے بعد کہ کیا یہ جرم ہے ایسا کہ اس کو آرمی ایکٹ لگنا چاہیے. کوئی آرمی ایکٹ کوئی نیپال کا تو ہے نہیں, نہ افغانستان کا, آپ کا گورنمنٹ کا, آپ کے پاکستان کے قانون ہے. جو کام ہو چکا ہے 9 مئی کو, جو چیز ہوئی ہے, اس کے بعد 100% آرمی ایکٹ کا لگنا لازم ہے. اب ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم کمزور آپٹکس پہ جا کے جی لوگ کیا سوچیں گے, لوگ کیا کہیں گے. آپ عمران خان کیا راضی ہو جائے گا؟ عمران خان کیا, یا جو ڈسپشن کا ایک بیانیہ ہمارے ملک میں جیسے چل رہا ہے, جس کو آپ بھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ہر جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس ڈسپشن کے بیانی کے بعد ول ہی انڈورس دیٹ تھنگ؟ ناٹ ایٹ آل. اہم ترین چیز یہ ہے کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ, ریٹ آف دا لا امپلیمنٹ ہو. لوگ بلا شبہ بے خوف ہو گئے, ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہے. شاید دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا, ہم ایسا ہیں کہ جس کو کسی بھی جرم کا, کوئی بھی جرم ہو جائے, ہم اس کو جرم سے ماننے کو سرٹنٹی آف پنشمنٹ نہیں ہے ہمارے ملک میں. دوسرا, ہم ہر ظالم کو جب وہ مظلومی کی کیفیت میں آتا ہے ہم اس کے ساتھ مظلوم بن جاتے ہیں, ناٹ ریئلائزنگ کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہوا ہے اور کتنا نقصان کیا ہوا ہے. لیکن جب وہ آتا ہے نا پہ شکنجے میں, تو وہ باہر تاثر دے گا. سرٹن چیزیں تو ریالٹی ہے, ریالٹی ہے کہ اس وقت ایک پارٹی باہر ہوئی ہے, اس کی بڑی بگ پاپولر بیس ہے, سپورٹ کی کوئی اس میں 9 مئی کو جو ہوا اس کی تو بھگت رہے ہیں سارے. بالکل. لیکن واحد اپوزیشن پارٹی ہے, یہ سارے حکومت میں ہیں, آپ لوگ بھی, باقی لوگ سارے حکومت کا حصہ ہیں. تو جو لوگ مہنگائی سے دکھی ہیں, جو لوگ یہ اکنامک حالات سے ہیں, ان سب کا بیانیہ تو ایڈوانٹیج اسی پارٹی کو ہوگا. بالکل ٹھیک ہے نا. جب الیکشن اگر الیکشن ہوتے ہیں, بالکل صحیح, اگر بہت بڑا اگر ہے اس کے اوپر, اگر وہ الیکشن ہوتے ہیں تو وہ ان کو بیانیے کا ہمارا نیشنل, اس کے اوپر جب آپ ایڈ کر لیتے ہیں ایک کلوزڈ کیمرہ ان کیمرہ ٹرائل ہو گیا ہے, ملٹری کورٹ کا ہو گیا ہے, سزا ہو گئی ہے, تو کیا ایک وقتی ایڈوانٹیج تو شاید ہو جائے, لانگ ٹرم میں تو یہ بات الٹی نہیں پڑ سکتی. سر دیکھیں, ہم اگر بالکل ڈائریکشن اپنی سیدھی کریں اور چلیں تو کیا صرف یہ ٹرائل ہونا چاہیے؟ بہت ساری چیزیں اور بھی ہونی چاہیے. لیکن 9 مئی کو بالکل باقی چیزوں سے نکال کے علیحدہ جب بندہ چلے, تو کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر یا تاریخ میں آج تک کوئی ایسا کر سکا جو 9 مئی کو ہو گیا؟ یعنی آپ دیکھیں نا کہ اس سے بڑا واقعہ پاکستان میں اور کیا ہو سکتا ہے. لوگوں کو پرووک کیا, ان کو نکالا, ان کو ڈیزائن کیا. میرے نزدیک تو فرینکلی سب سے بڑا جو ڈسٹربنگ تھا, کہ میں نے تو بہت پروگرامز کیے ہوئے شہداء کے ساتھ, وہ جو شہداء کی انہوں نے بےزتی کی. بیکاز جو شہید ہوتا ہے نہ وہ فوج کا شہید ہے, نہ پولیس کا شہید ہے, وہ تو پاکستان کا شہید ہے. وہ تو آئی ڈونٹ نو, نہیں, سائیکولوجیکل آپ بیہیویئر میں ڈس آرڈر دیکھیں نا سر, کہ آپ نے اپنی قوم کا, بچے کا سائیکولوجیکل بیہیویئر کا ڈس آرڈر اس حد پر لے گئے, اور تمام وہ چیزیں جن کو آپ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. 4 سال آپ کی گورنمنٹ ہے, 4 سال کی گورنمنٹ میں آپ نے جیل کی کون سی اصلاحات کی ہیں یا کون سا ایسا کام کیا, لیکن آج آپ کو پتہ ہے کہ فلانا ویک پوائنٹ ہے, اس کو ایکسپلائٹ کر کے کیسے میں نے. ڈاکٹر صاحب یہ ہیں عمیر جاوید سر, یہ پڑھاتے ہیں لمز میں, انہوں نے بڑا زبردست ایک آرٹیکل لکھا, اس میں کافی چیزیں انہوں نے انٹرسٹنگ پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, لیکن 2-3 میں اس میں سے شیئر آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ان کا بھی ایک آرگومنٹ انہوں نے دیا ہے کہ آپ لوگ ایک سپوائلر کا رول پلے کر سکتے ہیں, آپ لوگ, اور پوسٹ الیکشن اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یا پاور گروپ بن سکتے ہیں یا کولیشن میکر بنا سکتے ہیں, اس قسم کا رول آپ کا بن جاتا ہے. لیکن انہوں نے کہا ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے, اگر ہم تاریخ دیکھیں وچ میک سینس, کہ کئی باری اس طرح کی ایڈورسٹی ایکچولی پارٹیز کو زیادہ اسٹرانگ بھی کر دیتی ہے. جس طرح ارلی 2000 میں جب میاں صاحب وغیرہ کو نکالا, مشرف صاحب آئے, فارغ ہوئے, اس نے ایک بڑا اسٹرانگ کر دیا پارٹی کو.
80s میں پیپلز پارٹی بڑی اسٹرانگ ہوئی سب کچھ. اب اس حلے میں بھی ہم نے سیکنڈ حلے میں بھی دیکھا نواز شریف کے جانے کے بعد پھر دا پارٹی شوڈ اے سرٹن میٹل, وہ کھڑی ہو گئی. تو یہ تو اس کا ایک پازیٹیو بھی ہے. تو کیا الیکشنز میں یہ ایک پازیٹیوٹی نہیں آئے گی؟ دوسرا, آپ کے الیکٹیبلز اگر چلے جاتے ہیں تو بہت سے اسپاٹس کھلتے بھی ہیں, اس میں پھر ایک نئی لیڈرشپ ریز کرتی جو زیادہ اگریسو ہوتی ہے. پرانا سب بیکاز دے آر ہنگری, ان کو زیادہ بھوک ہوتی ہے اس فیم کی اور چیئرمین کے ساتھ جڑنے کی. تو پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہی ہیں. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا بیکاز بڑے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ پارٹی بننے میں جلد بازی ہو گئی ہے آئی پی پی, اور بہتر تھا اگر ایک گروپ اسٹرانگ ہوتا جو شاید پارٹی کے اندر 2-3 گروپس بنتے وٹ ایور. دیکھیں, جلد بازی بالکل نہیں ہوئی. میں پھر واپس لاؤں گا, 9 مئی کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ عمران خان نے اپنی پارٹی کو ایک کرٹیکل تھریش ہولڈ کے اوپر لا کے, یعنی اپنی پارٹی کو خود ڈسٹروائے کر دیا. اب اس طرح کے واقعات دنیا پوری, آپ قدیم تاریخ پڑھیں کہ اس طرح کے واقعات کے بعد بڑی بڑی چینجز آتی ہیں. 9/11 دیکھ لیں, پوری تاریخ آپ پڑھیں. اب اس کے بعد یہ نیچرل تھا. ہم تو اس پارٹی کو بنانے کا پہلے کا سوچ رہے تھے, لیکن اس کو ڈیلے کرنا اب وہ درست نہیں تھا. اب لوگوں کے پاس کیا آپشن ہے؟ عمران خان نے یہاں پہ لا کے, برنک پہ لا کے کھڈے میں پھینک دیا. میں ان کو گلا نہیں دے رہا ہوں جو لوگ آپ ہمارے پاس آ کے بیٹھے ہیں, ان کے پاس آپشن کیا ہے, کہاں جائیں وہ؟ اچھا, پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے, یعنی ہم لوگ ساری ہماری somebody like عامر کیانی ایز جنرل سیکرٹری مجھے سمجھا دیں, میری وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں اس پہ علیم خان ایز پریزیڈنٹ مجھے سمجھ آتے ہیں, ان کے بعد بلینز ہیں, وہ اربوں روپے خرچیں گے, سارا بوجھ ترین صاحب پہ نہیں پڑے گا, بجٹ پیسوں کا بوجھ بڑھ جائے گا. عامر کیانی کو نا مالک بھائی, عامر کیانی کو ایک ایج جاتا ہے, اگر آپ پارٹی کے بیچ میں رہنا, عامر کیانی کو ایک ایج جاتا ہے کہ وہ تنظیم سازی پارٹی کی یہ چیزیں وہ بہت اچھی کرتا ہے. اور عمران خان کی بھی تمام ڈیپینڈیبلٹی عامر کیانی پہ یہی تھی. جلسوں سے لے کے تنظیم بنانا کرنا عامر کیانی کرتا تھا, تو وہ جسٹیفائڈ ہے اپنے کام پہ. اب جو ایک چیز وہ جو کی انہوں نے پہلے کہا, اور میں اس سے اتفاق کروں گا, وہ ایم عالم بیس ہے جس کے اوپر ہوا. تو آپ کی بی ٹیم بنیں گے آپ پی ایم ایل این کی؟ نہیں سر, گزارش یہ ہے کہ انسان میں کیوں چاہوں گا کہ میں بی ٹیم ہوں؟ میری ایک پارٹی ہے, میں کام کروں گا. میں وہ تمام چیزیں میں, یعنی وہ جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے چورن بیچنا, اس سے ہٹ کے میں سیدھی بات کیوں نہ کروں؟ ہمارے ایشوز, ہمارا پاپولیشن, ہمارا گورننس, ہمارا لا اینڈ آرڈر. اگر آپ کو جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے سر, وہ آپ کو اس لیے ووٹ نہیں ڈالے گا کیونکہ آپ بیکاز وہ آپ کو اینٹائی نہیں, ناٹ ایٹ آل, آپ تو باغی گروپ ہیں. نہیں سر, کوئی اور پی ایم ایل والا آپ کو اس لیے نہیں ڈالے گا کیونکہ آپ نہیں سر, نہیں, پی ٹی آئی کا ووٹ جائے گا ہی اس پارٹی کو. ریلی سر کیوں نہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو گیا, یعنی پی ٹی آئی کے ووٹر کے ساتھ جو پارٹی لیڈرشپ نے کر دیا, ان کو کون سے خواب دکھائے, کہاں سے سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے دغا دے دیا چیئرمین کو, آپ لوگوں نے غداری کر دی ہے. سر 4 دن بعد میں تو کلیم کرتا ہوں, ہم تو بہت پہلے. آپ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ, I'm talking about the latest group آیا. میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ووٹر جس نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا, اس کے خواب تھے, اس نے کہا ملک اپ گریڈ کریں گے, ہم ان پارٹی سے تنگ آ چکے ہیں, ان کا پٹواری کا کلچر, تھانے دار کا کلچر, اے سی تبدیل کرانے کا کلچر یہی تھا نا. ان کے تنگ آنے کی وجہ سے عمران خان نے ایک دیا سلوگن, لوگ کھڑے ہو گئے. سلوگن کیا تھا؟ آنیسٹی ہوگی, میرٹ کے اوپر کام آئے گا. دونوں کام وہ تو تباہ برباد کر دیے. 9 مئی کو لا کے پوری پارٹی کو کھڈے میں ڈال دیا. اب گزارش یہ ہے کہ میرا بیٹا یا میرا بھائی وہ میرے سے کتنا جدا ہوگا. پی ٹی آئی, میں پی ٹی آئی کے اندر کھڑا ہوا, پی ٹی آئی میں زندگی گزارنے کے بعد آج یہاں آیا ہوں. پی ٹی آئی کا ووٹر اس وقت, اور پی ٹی آئی کی بہت ساری لیڈرشپ اس وقت تو لاوارث ہے. وہ تو بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں زمان پارک میں, میاوالی میں, جس ایم عالم بیس کے اوپر بچوں کو اس نے پرووک کر کے جلوایا. ان کے ماں باپ رو کے اور پریشان ہیں, بچوں کے کیس ہو رہے ہیں. وہ وہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے کہ میرے بچوں کو پاکستان میں, اس نے کہا نہیں پاکستان نہ لاؤ, یہاں پہ اٹس انسیف فار دیم. یہ ابھی ایک ٹرانس سے نکلیں گے یہ لوگ. جب اس ٹرانس سے نکلیں گے تو میں اگر ہمدرد ہوں ان کا, اور میں حقیقی ہمدرد, اس ٹرانس سے نکلنے کا بھی وقت آیا. اگر الیکشن ہوتے ہیں اکتوبر میں, تو 12-16 ہفتے رہ گئے بھائی. سر کون سا ٹرانس سے نکلنے کا وقت ہے؟ میں گزارش کرتا ہوں نا سر, وہ ایک علیحدہ بحث ہے, اس میں سوال بھی علیحدہ ہونا چاہیے کہ الیکشن کا کیا ہے. الیکشن کی 2 ریومرز چل رہی ہیں.